السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ میرے پیارے دوستو، آج کے دور میں ہم سب ایک ایسے گناہ میں ملوث ہے جس کا ہمیں اندازہ بھی نہیں۔ ہم وہ گناہ بغیر کسی ڈر کے، بغیر کسی خوف کے روزانہ کرتے ہیں، اور ہمیں احساس تک نہیں ہوتا کہ ہم ایسا بدترین اور خطرناک گناہ کر رہے ہیں۔ کون سا گناہ ہے وہ؟ آئیے دیکھتے ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ کہ ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو۔ کیا تم میں سے کوئی اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانا پسند کرتا ہے؟ میرے پیارے دوستو، آج غیبت کرنا اتنا عام ہو چکا ہے کہ ہر دوسرا شخص تیسرے بندے کی برائی کرتا نظر آتا ہے۔ اگر دو لوگ ساتھ میں بات کر رہے ہیں تو شاید ہی کوئی ایسی گفتگو ہو جس میں کسی تیسرے کا ذکر نہ ہو، اور سب سے اہم بات تو یہ کہ ہم لوگ یہ سوچتے ہیں کہ ہم سے کوئی گناہ ہو ہی نہیں رہا۔ ہم غیبت کرتے ہیں لیکن ہم سوچتے ہیں کہ ہم غیبت تھوڑی نہ کر رہے ہیں، ہم تو بس اس کے بارے میں بات کر رہے ہیں۔ تو آپ کو بتانا چاہوں گا کہ کسی کے بارے میں بات کرنے کو ہی غیبت کہا جاتا ہے۔ قرآن پاک نے جس چیز کو غیبت کہا، قرآن پاک کہہ رہا ہے کہ اپنے کسی بھائی کی برائی مت کرو، اپنے بھائی کی غیبت نہ کرو۔ تم میں سے کوئی اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانا پسند کرتا ہے؟ یعنی کہ اگر کوئی شخص کسی دوسرے شخص کی غیبت کرتا ہے تو گویا وہ شخص ایسا ہے کہ وہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھا رہا ہے۔ میرے پیارے دوستو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنے آپ کو غیبت سے بچاؤ۔ کیوں؟ کیونکہ غیبت کرنا زنا سے بھی بدتر ہے، کیونکہ زنا کرنے والا زنا کرنے کے بعد توبہ کرتا ہے تو اللہ پاک اس کی توبہ قبول کر لیتا ہے، اس کو معاف کر دیتا ہے، مگر غیبت کرنے والا ایسا ہے، غیبت کا گناہ اس وقت تک معاف نہیں فرمائے گا اللہ پاک جب تک جس کی غیبت کی ہو وہ معاف نہ کر دے۔ میرے پیارے دوستو، غیبت کی مثال ایسی ہے کہ انسان غیبت اپنے ہاتھوں سے اپنی نیکیوں کو دور پھینک رہا ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، غیبت یہ ہے کہ تو اپنے بھائی کی اس چیز کا ذکر کرے۔ اچھا، غیبت کہتے کس کو ہیں؟ ہم لوگ اپنے ہی مرضی سے، اپنے من سے کوئی نہ کوئی ایک ڈیفینیشن بنا لیتے ہیں اور غیبت کے تعلق سے بات کرتے ہیں۔ ہم کوئی بھی چیز بیان کر رہے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ یہ تو غیبت میں شامل نہیں ہے، ہم کوئی برائی کریں گے تب غیبت ہوگی، ہم تو صرف اس کے بارے میں بات کر رہے ہیں، یہ کیسے غیبت ہو گئی؟ تو آئیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد سنیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غیبت کی ڈیفینیشن بیان فرماتے ہیں، اس کی تعریف کرتے ہیں کیا کہ غیبت یہ ہے کہ تو اپنے بھائی کی اس چیز کا ذکر کرے جسے وہ ناپسند ہے، جس کو ایسی چیز جو اسے بری لگتی ہے، جو اسے پسند نہیں، ہر وہ چیز غیبت میں شامل ہوگی۔ اب چاہے وہ اس کے بدن کا کوئی عیب ہو، جیسے اس کی ہائٹ کا کم ہونا، یا اس کے ناک کا چھوٹا ہونا، ناک کا بڑا ہونا، چہرے کا گول ہونا، یا کوئی بھی طریقے کا بدن کا کوئی عیب ہے، وہ بھی غیبت میں شامل ہو جائے گا، یا نسب کا کوئی عیب ہے وہ بھی غیبت میں شامل ہو جائے گا، حتیٰ کہ اس کا کوئی قول و فعل یا دین یا دنیا کا کوئی عیب ہو، کوئی بات کرنے کا طریقہ، کسی کا رہن سہن کا طریقہ، اگر ہم ایسی چیز کا ذکر کرتے ہیں جو اس کو پسند نہیں تو وہ غیبت میں شامل ہو جائے گا۔ یہاں تک کہ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ اس کے کپڑوں اور سواری میں بھی کوئی عیب لگائے تو یہ غیبت ہوگی۔ اب آپ سوچیں کہ غیبت کن کن چیزوں میں ہو سکتی ہے۔ بعض محققین تو یہ فرماتے ہیں کہ یہ کہنا کہ فلاں کا کپڑا لمبا ہے یا فلاں کا کپڑا چھوٹا ہے تو یہ بھی غیبت ہی میں شامل ہوگا۔ اب اس کے ذات کے نقص بیان کرنا، وہ تو سوچے کتنا بڑا غیبت کا کام ہے۔ کپڑوں کے بارے میں اگر کوئی برائی کرے، برائی بھی نہیں جو حقیقت وہ بیان کرے، ہم کہتے ہیں نا ہم نے تو حقیقت بیان کی، ہم نے کہاں اس کی برائی کی؟ حقیقت نہیں، اگر کوئی اس کی حقیقت ہی بتائے کہ اس کا کپڑا بڑا ہے یا اس کا کپڑا چھوٹا ہے تو یہ بھی اس کو غیبت میں ہی شامل کیا جاتا ہے۔ میرے پیارے دوستو، ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ ایک چھوٹے قد کی عورت کسی کام کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتی ہے۔ جب وہ واپس چلی گئی تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کہا کہ اس کا قد کتنا چھوٹا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عائشہ، تم نے اس عورت کی غیبت کی۔ اب سوچیں، ام المومنین جن کے بارے میں اللہ کے رسول نے اتنی ساری حدیثیں بیان فرمائی ہیں ان کی فضیلت میں، ان کو اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں کہ اگر تم نے اس عورت کو چھوٹے قد کا کہا تو تم نے اس کی غیبت بیان کی۔ ہم دیکھیں اپنے آپ کو، ہم لوگوں کے بارے میں کیا کیا بیان کرتے ہیں۔
ہم دو لوگ بات کرتے ہیں، تیسرے کی دل آزاری کے کتنی سارے باتیں کرتے ہیں، فلاں کے تذکرے ہوتے ہیں کہ وہ فلاں کے ساتھ یہ معاملہ ہوا، فلاں نے ایسا کیا، اس نے ایسا کیا۔ اللہ اکبر، ہم دنوں رات غیبت میں مبتلا رہتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے غیبت کرنے والے کے لیے 3 مصیبتیں بیان فرمائی۔ فرماتے ہیں کہ اپنے آپ کو غیبت سے بچاؤ، کیونکہ اس میں 3 مصیبتیں ہیں۔ غیبت کرنے والے کی پہلی چیز تو دعا قبول نہیں ہوتی۔ سب سے پہلی مصیبت کیا؟ غیبت کرنے والے کی کوئی دعا قبول نہیں ہوتی۔ دوسری مصیبت، اس کی نیکیاں قبول نہیں ہوتی۔ اور تیسری مصیبت، اس پر گناہوں کو ڈال دیا جاتا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، بہت ہی بدترین اور خطرناک یہ جرم ہے غیبت کرنا، دل کی بیماریوں میں سے ایک بیماری۔ اب جتنا ہو سکے اپنے آپ کو ایسے گھنونے کاموں سے بچائیں اور اپنی زبان کو پاک رکھیں۔